السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ من خیر علی سأل الطعام جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاک اللہ خیر، أي الإسلام خير؟ جزاک اللہ خیر، قال تطعم الطعام جزاک اللہ خیر، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ تو عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ کس پر؟ جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے۔ اليوم التاسع والثلاثون بعد المئة، اليوم التاسع والثلاثون بعد المئة۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم ابھی حروف استفہام کر رہے ہیں، ادوات الاستفہام کر رہے ہیں، اسماء الاستفہام کر رہے ہیں، یعنی ہم عنوان کیا پڑھ رہے ہیں؟ کوشچننگ، انٹروگیٹو ٹیگز، انٹروگیٹو کمپوزیشن۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے دہرانے کی کوشش کریں گے۔ عنوان کیا ہے؟ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واتباع سنتہ من کمال الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنت کی اتباع، سنت کی پیروی من کمال الدین، دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ آج ہم ایک ہی ٹول کو دیکھیں گے، اداۃ الاستفہام۔ کون سا؟ آئینہ۔ ہم آئینہ لوکیشن پوچھنے کے لیے، آئینہ کہاں، آئینہ کہاں، ہم اسے آج من اور الا کے ساتھ دیکھیں گے، یعنی کمپوزیشن کیا بنے گا؟ من آئینہ الا آئینہ، کہاں سے اور کہاں کی اور، من آئینہ الا آئینہ۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین نصیحہ، الدین نصیحہ۔ قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ تو تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم استفہام پڑھ رہے ہیں، تو سننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا سوال کیا؟ لمن، کس کے لیے؟ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھیے یہ جو کوشچن ہے، لمن، کس کے لیے، فار whom، تو یہاں پر جواب کیا بن رہا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ یعنی حکمرانوں اور رہنماؤں کے لیے، اور کن کے لیے؟ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم استفہام کر رہے ہیں، ہم سوال کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم جواب بھی سمجھ رہے ہیں کہ جواب کیسے دینا ہے۔
ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جو ادوات ہیں مختلف قسم کے سوال پوچھنے کے لیے لگتے ہیں. اب اللہ کی توفیق سے ہمیں رفتہ رفتہ معلوم ہو گیا من کون، ما اور ماذا کیا، متا کب، این کہاں کہاں. آج ہم نے اس آئینہ کے بارے میں مزید بات کرنی ہے. کیفا کیسے، لماذا کیوں، کم کتنی مدت، ایو کم قیمت کے لیے بھی لگتا ہے، مدت کے لیے بھی لگتا ہے. ایو کون سی، انا یہ خاص ایکسپریشن ہم نے قرآن میں دیکھا، انا لکی ھذا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس. اور ایانا یعنی متا کب، ایانا یوم الدین کب آئے گا وہ فیصلے کا دن. اور ہم نے 2 حرفہ استفہام دیکھے، حل اور جن کے جواب اختصار کے ساتھ انکار یا اقرار یعنی نعم یا لا سے ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا ان تصویروں کو دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہمیں مل رہا ہے، ما اور من. یعنی ہم کیا پوچھتے ہیں، ما ہذا کرسی، ما ہذا کتاب. ہم یہاں پہ ما ہذا نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے ہیں من ہذا رجل ومن ہذہ یہ کون ہے، امرأہ ہے. تو ہم یہاں پر ما غیر عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور من عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو من اور ما ہے، من اور ما، اس کے ساتھ ہم حروف جارہ لگانے پر سوال کو مختلف دشا مختلف حیت میں لے جاتے ہیں. اور ہم نے یہ کمپوزیشن کو سپلٹ کر کے دیکھا. یعنی اگر ہم نے ل اور من لگا دیا تو یہ بن جاتا ہے لمن، من اور من لگا دیا یہ بنتا ہے ممن، عن اور ما لگایا یہ بنتا ہے عما، اور کسی صورت میں ہم اسے عما بھی کرتے ہیں. اور پھر یہاں دیکھ لیجئے ب اور ما سے بنتا ہے بما، من اور ما سے بنتا ہے مما یا کبھی مما. یعنی یہاں پر بھی بما یا بما جو کہ ترخیم یا شارٹ کرنے کے لیے لگتا ہے. لیکن کمپوزیشن یہ ہے، یعنی یہ جو 2 ریئیکٹنٹس ہیں یہ پروڈکٹ بناتے ہیں. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں، فرض کر لیجئے ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر بناتا ہے واٹر. بنا واٹر ان 2 چیزوں سے ہی ہے، لیکن یہ پراپرٹیز میں پھر ان 2 سے مختلف بھی ہوتا ہے. وہی آپ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، من ہوتا ہے کون، اور عاقل کے لیے پوچھنا ہے. اب جب ہم پوچھیں گے لمن، اس کا مطلب ہو گیا کون کے لیے، یعنی کس کے لیے. اور ممن کس سے، یعنی کہاں سے، کس سے آپ نے لیا. ابھی سوالات سے ہم اسے پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان ہوتا ہے ویئر فرام، عما اس کا پھر ترجمہ بنتا ہے کس کے بارے میں، یعنی ان اور ما سے جب عما کس کے بارے میں. اسی طرح بما ہوتا ہے، بے ہوتا ہے ساتھ، ما ہوتا ہے کیا ساتھ، یعنی کس کے ساتھ. اسی طرح مما کس چیز کے بارے میں یا کس چیز سے. یہاں پر کچھ سوالات ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. حدیث کے اس حصے کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. صحابہ نے کیا کہا، لمن کس کے لیے، الدین نصیحہ. ہم نے کہا کلنا لمن کس کے لیے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے لمن ھذا الکتاب، ممکن ہے یہ محمد کی ہے تو ہم کیا کہیں گے، لمحمد. ممن اخذت ھذا الکتاب، ممن اخذت ھذا الکتاب کہاں سے آپ نے لے لی یہ کتاب، کس سے لے لی یہ کتاب، کس سے لے لی، وہ کون ہے جس سے آپ نے یہ کتاب لی. مثال کے طور پر علی سے لی تو جواب کیا بنے گا، من علی. اچھا جی، عما یتحدث الکتاب، یہ کتاب کس کے بارے میں ہے. یعنی جب ہم کتاب لاتے ہیں تو ہم بلرب اس کا پڑھتے ہیں، ہم اس کا جو فارورڈ ہے وہ پڑھتے ہیں، یا ٹائٹل پیج ہی عکاسی کرتا ہے کہ یہ کس عنوان کے بارے میں. تو جب پوچھنا ہو عما یتحدث الکتاب، یہ کتاب کس پر دلالت کرتی ہے، یہ کس کے بارے میں ہے. مثلا یہ اسلام کے بارے میں ہے تو ہم کیا کہیں گے، عن الاسلام. بما کتبت فی الکتاب، تم نے اس میں کچھ لکھا ہے. بما کتبت کس سے لکھا، بما with what، with ما what، بما with what کتبت فی الکتاب، تم نے کتاب میں کس سے لکھا. مثال کے طور پر قلم سے لکھا ہے، بقلم. مما سنی الکتاب، من سے، ما کیا کس سے. مصدر کیا ہے،
یہ کتاب کس سے بنی ہے؟ مما سنی الکتاب من ورقن، یہ جی پیجز سے بنی ہے۔ آئیے اور ایک مثال سے مراجعہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرسی ہے۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا من اور ما۔ من ہم نے ابھی ابتدان دیکھا، من عاقل کے لیے لگتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے لگتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے لمن کی جو کمپوزیشن، یہ کیا ہے؟ لے اور من سے بنی۔ ممن کس سے بنا ہے؟ من اور من سے۔ بما کس سے بنا ہے؟ بے اور ما سے۔ کبھی ہم اسے پھر بما بھی دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اسی طرح فی اور ما سے مل کر بنا ہے فیما، من اور ما سے بنا ہے مما۔ تو ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ من کون، کیا، لمن کون کے لیے، یعنی کس کے لیے، ممن سے کون، یعنی کس سے۔ اسی طرح بما، ما کیا، ساتھ، ساتھ کیا، کس کے ساتھ، فی میں ما کیا، میں کیا، یعنی کس میں، اور اسی طرح من ما کس سے۔ تو ہم کچھ مثالوں سے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے لمن ھذا الکرسی، یہ کرسی کس کی ہے، کس کے لیے ہے، بھی ممکن ہے کیونکہ لکھا ترجمہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ لمن ھذا الکرسی، یہ کرسی کس کی ہے؟ ممکن ہے یہ احمد کی ہے تو ہم مختصراً کیا کہیں گے؟ لمحمد۔ ممن اخذت ھذا الکرسی، کہاں سے لائی یہ کرسی؟ اخذت، تو نے کہاں سے؟ ممن، کہاں سے، یعنی کس سے؟ ممن اخذت ھذا الکرسی، یہ کس سے لی ہے تم نے؟ ہاں، کس سے لی؟ فرض کر لیجئے علی سے لی، من علی، یعنی اخذت من علی۔ بما مسحت الکرسی، یہ کرسی بڑی صاف ہے، کس سے تم نے اسے چھوا یا اسے مس کیا، ٹچ کیا، صاف کیا؟ بما مسحت، کس سے تم نے اس کرسی کو صاف کیا، کپڑا دیا؟ بے قماشن، کپڑے سے۔ پچھلے میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کرسی، پچھلے میں ہم نے کتاب کی بات کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا بما کتبت، تو کرسی پہ لکھتے نہیں ہیں، کرسی پہ کس سے اس کو صاف کیا یا کس سے اس کو وائپ کیا؟ کس سے کیا؟ بقماشن، کپڑے سے۔ مما سنیا ھذا الکرسی، یہ کرسی کس سے بنی ہے؟ من سے، ما کیا، کس سے بنی ہے یہ کرسی؟ من خشب، یہ جی لکڑی سے بنی ہے۔ فیما تجلس، اس میں کون بیٹھتا ہے؟ عفواً فیما تجلس، کس میں تو بیٹھتا ہے؟ فیما تجلس، کس میں تو بیٹھتا ہے، تم کس میں بیٹھتے ہو؟ الکرسی، میں کرسی میں بیٹھتا ہوں۔ اور یہ سوال تو ابتدائی مرحلے میں ہم نے کیا ہے، این الکرسی، الکرسی ہونا، جی کرسی یہاں ہے یا وہاں ہے۔ تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ لمن کا مطلب کیا ہے، ممن کا مطلب کیا ہے، بما کا مطلب کیا ہے، اور مما کا مطلب کیا ہے۔ تعلمنا ادوات الاستفهام الکثیرہ، الحمدللہ ہم نے کئی سارے ٹولز دیکھے استفہام کے۔ والیوم سنتعلم، آج ہم کیا دیکھیں گے؟ تعبیرین جدیدین، دو نئی تعبیریں دیکھیں گے۔ نسأل بہما، ان سے ہم سوال کرتے ہیں، عن المکان، مکان کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ این الولد، این استعمال کیا تھا۔ اب کیا ہے؟ اذا اردنا ان نعرف مکان البدایہ، اگر ہم نے کہنا ہے پہلے کہاں تھا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹریک کرتے ہیں۔ جیسے ہم پروگریس کارڈ کی بات کریں، ہولسٹک پروگریس کارڈ، یہ کارڈ وہ کارڈ، یہ پروگریس کارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ F1 میں کہاں تھا، F2 میں کہاں تھا، یونٹ 1 میں کدھر تھا، یونٹ 2 میں کہاں تھا، کہاں کس پوزیشن سے کس پوزیشن میں گیا۔ تو جب ہم بدایا بگننگ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے من این، کہاں سے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَعْرِفَ الْوِجْهَ أَوِ الْمَكَانَ الْمَقْصُودِ، جہاں اس کو پہنچنا ہے، ٹارگٹ کہیے یا فائنل کہیے، اسے پہنچنا کہاں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نسأل إِلَىٰ أَيْنَ، من أَيْنَ إِلَىٰ أَيْنَ، کہاں سے اور کہاں کی اور۔ یعنی ہم نے بس اس میں دو حروف جارہ ایڈ کیے، من أَيْنَ کہاں سے، إِلَىٰ أَيْنَ کہاں تک۔ تو دیکھ لیجئے من أَيْنَ سمپلی من اور أَيْنَ سے مل کر بنا ہے،
اور الا اینا، الا اور اینا سے مل کر بنا ہے. یعنی اصلی استفہامیہ اس میں کون سا کمپوننٹ ہے؟ اینا. من اور الا کیا ہے؟ حروف جارہ. من ہوتا ہے فرام، الا ہوتا ہے ٹو، یعنی کہاں سے کہاں تک. مثال کے طور پر اگر ہم نے کہنا ہے کہ ایک طالب اس جگہ سے اس جگہ تک گیا تو کیا کہیں گے؟ من الملعب الى المدرسة. اب اگر وہ مدرسے سے گھر گیا تو کیا کہیں گے؟ من المدرسة الى البيت. اب اگر وہ گھر سے مسجد گیا تو کیا کہیں گے؟ من البيت الى المسجد. اب سوال کیسے کرنا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ اگر کسی سے، مثال کے طور پر یہاں پر کوئی بچہ آیا، ہم نے اس سے پوچھنا ہے تم کہاں سے آئے، تو وہ کیسے پوچھیں گے؟ من اینا. من اینا رجع، تم کہاں سے لوٹے، یعنی مقصود کیا ہے، وہ کہاں سے آیا. اب ابھی وہ مدرسے میں ہے، اب اس سے پوچھنا ہے تم کہاں جا رہے ہو. الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو، یعنی وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ مدرسہ جا رہا ہے. یعنی یہ جو من اور الا ڈالنے سے ہم دو قسم کے سوالات پوچھ لیتے ہیں، کہاں سے آئے اور کہاں چل دیے. یہاں پھر سے اگر آپ اس سچویشن میں دیکھیں گے، یہاں پر بچہ آیا، فرض کر لیجئے اس کے دادا جی کہیں گئے تھے، اب دادا جی پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے. من این خرج، من این رجع، تم کہاں سے آئے، تو بچہ کہے گا من المدرسہ. اب بچہ وضو کر کے نکل رہا ہے، جد پھر سے پوچھ رہا ہے الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو، الی این تذهب، اور بچہ کیا کہے گا؟ اذهب الی المسجد. یعنی من این سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تعبیر استفہام یسأل به عن المکان البدایہ اب المنشأ، یعنی جہاں سے بگن ہوا ہے، سفر جہاں سے شروع ہوا ہے وہ پوچھنے کے لیے. جو یہ جوالہ ہوتے ہیں، جو ٹریولرز ہوتے ہیں، جو ایک مکان سے دوسرے مکان جاتے ہیں، تو اگر آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ ان کو کسی پلیس پہ دیکھیں گے، وہ چھڑی لے کر بیگ لے کر آپ کے سامنے ہے، تو آپ ان سے کیا کہیں گے کہ آپ کہاں سے آئے؟ من اینا. اور اب یو آر انٹرسٹڈ، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو جانا کہاں ہے، تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ الی اینا، آپ کہاں جا رہے ہیں. یعنی الی اینا تعبیر الاستفہام یسأل به عن الوجہۃ اب المکان المقصود، آپ نے پہنچنا کہاں ہے. یہ دونوں ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے، یعنی ہم اس دنیا میں رہ کر یہ جانیں کہ ہم آئے کہاں ہیں اور ہم نے جانا کہاں ہے. کچھ سوالات ملاحظہ فرما لیجئے. من این انت، انا من کشمیر. من این جیت، جئت من المدرسہ. من این رجع احمد، رجع من المسجد. الى این تذهب، اذهب الى المدرسہ. الى این يذهب یوسف، يذهب الى المکتبہ. الى این سافر ابوک، سافر الى دلی. آپ کہاں سے ہیں؟ میں کشمیر سے ہوں. تم کہاں سے آئے؟ میں مدرسے سے آیا. تم کہاں سے لوٹے احمد؟ احمد کہاں سے لوٹا؟ مسجد سے لوٹا. تم کہاں جا رہے ہو؟ میں مدرسہ جا رہا ہوں. یوسف کہاں جا رہا ہے؟ وہ لائبریری جا رہا ہے. تمہارے ابو کہاں کی اور سفر کر رہے ہیں؟ تمہارے ابو کہاں سفر کو گئے؟ وہ سفر کو گئے دلی. اب آئیے ایک فرق دیکھتے ہیں، اینا، من اینا اور الی اینا میں کیا ہے. یعنی جب ہم اینا سوال کریں گے، اینا یاسر، ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہم بس مکان جاننا چاہتے ہیں، کہاں. اینا، اینا یاسر، ہوا فی مدرسہ، ہوا فی البیت، ہوا فی المکتبہ. اب آج کے جو دو سوالات ہیں وہ کیا ہے؟ من اینا الی اینا. من اینا یعنی السؤال عن المکان البدایہ، کہاں سے شروع کیا، اور الی اینا السؤال عن المکان الوجہ، فائنل ٹارگٹ. اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت میں دیکھتے ہیں، سورۃ الاسراء کی آیت ہے.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذی، سبحان پاک ہے، بابرکت ہے، الذی وہ ذات جس نے اسرا لے گیا، سیر کرایا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن راتوں رات، یعنی متا کب، لیلن رات میں، کہاں سے، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات یا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ جس کے گرد و نواح کو ہم نے بارکنا مبارک بنایا، بابرکت بنایا، ہم نے برکت دی. کیوں بلا؟ لنوریہ من آیاتنا تاکہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو من آیاتنا اپنی نشانیاں یا ہماری نشانیاں. انہو بے شک وہ هو السمیع البصیر وہی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اس کی ریلیونس کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی سوال کیسے پوچھیں گے؟ من این اور الی این. من این کا جواب بنے گا من المسجد الحرام اور الی این کا جواب بنے گا الی المسجد الاقصی. اب آئیے اس آخری مثال کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 78. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. سورۃ النساء کی اس آیت میں یعنی استفہامیہ تو نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آئینہ ہے لوکیشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت موت تمہیں پالے گی، موت تمہیں پالے گی. ولو کنتم اور اگر تم یعنی اگرچہ تم فی بروج مشیدہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یدرککم الموت تمہیں موت آ کر رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جب انہیں آتی ہے، جب انہیں چھوتی ہے، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی بلائی، یقولو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آئی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، یقولو وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ یہ تمہاری طرف سے ہے. یعنی اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہارے سبب سے ہے. قل آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ ہر چیز اللہ کی جانب ہے. تو چلیے ہم اس نص کو پڑھتے ہیں اور آخر پر جو دیے گئے سوالات ہیں ان کے جوابوں کو ہم تلاش کریں گے. خالد طالب مجتهد يسكن في سرينغر يخرج من بيته صباحا ويذهب إلى المدرسة بالحافلة وبعد الدراسة يذهب إلى المسجد ثم يرجع من المسجد إلى بيته. جزاک اللہ خیر. من أين خرج خالد؟ خرج خالد من بيته. إلى أين ذهب خالد صباحا؟ ذهب إلى مدرستي. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. إلى أين ذهب بعد الدراسة؟ يذهب إلى المسجد. من أين رجع؟ يرجع من المسجد. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. إلى أين رجع؟ إلى بيته. أين يسكن خالد؟ يسكن في سرينغر. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما.
تو ہم نے دیکھا من این خرجا کہاں سے نکلا، الی این ذهب کہاں چلا، الی این ذهب کہاں گیا، مدرسے کے بعد صبح کہاں گیا، من این رجا کہاں سے لوٹا، الی این رجا کدھر کو لوٹا، اور سمپل کوشچن کیا تھا جو ہم نے اس سے پہلے کیا تھا، بس این یسکن خالد. اکمل بأداة الاستفهام المناسبة. من أين أنت؟ أنا من سرينغر. جزاك الله خير بارك الله لك. من أين جئت؟ جئت من المدرسة. جزاك الله خير بارك الله لك. إلى أين تذهب صباحا؟ أذهب إلى المدرسة. جزاك الله خير بارك الله لك. من أين رجع أحمد؟ رجع من المسجد. جزاك الله خير بارك الله لك. إلى أين يذهب يوسف بعد الدرس؟ يذهب إلى المكتبة. جزاك الله خير بارك الله لك. إلى أين سافر أبوك؟ سافر إلى دلي. جزاك الله خير بارك الله لك. سل السؤال بالإجابة المناسبة. آپ اس سے کون پہلے سارے سوالات پڑھے گا؟ من أين أنت؟ من أين جئت؟ من أين رجع أحمد؟ إلى أين تذهب؟ إلى أين يذهب يوسف؟ إلى أين سافر أبوك؟ جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. جوابات کون پڑھے گا پہلے سارے؟ جی. جئت من المدرسة سافر إلى دلي أنا من كشمير يذهب إلى المكتبة أذهب إلى المدرسة رجع من المسجد. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. من أين أنت؟ أنا من كشمير. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. من أين جئت؟ جئت من المدرسة. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. من أين رجع أحمد؟ رجع من المسجد. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المدرسة. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. إلى أين يذهب يوسف؟ يذهب إلى مكتبة. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. إلى أين سافر أبوك؟ سافر إلى دلي. جزاک اللہ خیر بارک اللہ لک. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کی، محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و اتباع سنته من کمال الدین. آج ہم نے ایک ہی ٹول کو سمجھا، وہ تھا آئینہ. ہم نے اس کو من اور الا کے ساتھ دیکھا، یعنی کہاں سے اور کہاں کی اور. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.